بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائنڈفلنس کا مطلب ہے ذہنی طور پر پریزنٹ میں رہتے ہوئے اپنے ہر ایکشن پر پوری نظر رکھنا۔ وہ کام جو آپ اس وقت کر رہے ہیں یا وہ شخص جس سے آپ اس وقت مخاطب ہیں، اس پر پوری توجہ اور دھیان دینا۔ مائنڈفلنس زندگی کے ہر شعبے میں امپورٹنس رکھتی ہے۔ اگر یہ ہماری عبادت ہے تو ہم مائنڈفل ہوں گے، اس میں خشوع اور سنسیئرٹی پیدا ہوگی، اور یہی مائنڈفلنس ہمارے جاب میں اپنے کریئر کے ہائیسٹ لیول تک لے جائے گی۔ اور پھر اگر وہ ہمارا شریک حیات ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیئرنگ اینڈ مائنڈفل ایٹیٹیوڈ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرے گا۔ اس کے ساتھ آپ کا یہ رویہ گھر کے ماحول میں پیسفلنس اور اس کے دل میں ایک سیکیورٹی کا احساس ڈیولپ کر دے گا۔ آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا کہ کس طرح اپنے پورے دل و جان سے اس کی گفتگو کو یا پھر اس کے مسئلے کو پوری توجہ سے سننا ہے، اور اس کی ضروریات کو بھی اس ہی طرح پورے دھیان کے ساتھ فلفل کرنا ہے۔ اب ہم آپ کو مشہور سائیکیٹرسٹ ڈیوڈ ریکو کے بتائے ہوئے 5 کی نوٹس یعنی 5 مرکزی اصول بتائیں گے کہ کس طرح آپ مائنڈفلنس کو اپنی میرڈ لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اٹینشن یعنی توجہ۔ اگر آپ اپنے شریک زندگی کے دل پر راج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں مائنڈفل ہونا ہوگا۔ اگر آپ اپنے شریک زندگی کو اٹینشن دینا سیکھ لیں گے تو یقیناً آپ اس کے دل پر راج کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی اٹینشن آپ کو حاصل نہ ہو۔ تو کیوں نہ ہم اپنے شریک حیات پر مائنڈفل اٹینشن کی بارش کر دیں۔ جب آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو، خاص طور پہ جب کسی تکلیف کے بارے میں کمپلین ہو رہی ہو، تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ دل سے اس کی بات کو پوری طرح سنیں۔ اپنے ایٹیٹیوڈ سے اسے احساس دلائیں کہ اس کو آپ کی بھرپور توجہ حاصل ہے۔ اسے اپنے دل کی بات پوری طرح کہنے دیں۔ اس سے آپ کی ریلیشن شپ پر ایک بہت گہرا اثر پڑے گا اور آپ کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی۔ یہ احساس کہ آپ ہر وقت اس کے لیے موجود ہیں اس کے سیلف اسٹیم کو ہائی کرے گا اور اس کے مورائل کو بلند کرے گا۔ لیکن جس وقت آپ کا شریک حیات آپ سے کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا ہو یا کوئی اہم بات کر رہا ہو اور اسے محسوس ہو کہ آپ ذہنی طور پر کہیں اور ہیں یا آپ کی توجہ کسی اور چیز یعنی موبائل یا کمپیوٹر پر ہے، اس سے اسے ایسا لگے گا کہ وہ آپ کے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ تو بہت سے موقعوں پر جب اسے جاب کی جگہ یا پھر باہر کہیں اور وہی توجہ دوسرے لوگوں سے ملتی ہے تو اسے یہ اپیل کرتا ہے، کیونکہ اس لیول کی اٹینشن اس کو اپنے شریک حیات سے نہیں مل رہی ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ اس سے بات کر رہے ہوں یا وہ آپ سے مخاطب ہو تو آپ کی پوری اٹینشن صرف اس پر ہی فوکسڈ ہو۔ نمبر 2، ایکسیپٹنس۔ ایکسیپٹنس ہے اپنی زندگی کے ساتھی کو اس کی تمام گڈ کوالٹیز اور اس کی تمام شارٹ کمنگز یعنی کمزوریوں کے ساتھ قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا۔ کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر ایک شخص کی اپنی ایک یونیکنس یا انفرادیت ہوتی ہے۔ اس یونیکنس میں اپنے شریک حیات کی گڈ کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ہرگز اسے چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ اس کی پرسنالٹی کو توڑ دیں گے۔ اس کا فوکس بجائے گرو کرنے کے اپنے آپ کو اس فالس سانچے میں ڈھلنے میں لگ جائے گا جس میں آپ اسے ڈھالنا چاہتے ہیں۔ شریک زندگی کو ہر حال میں قبول کر کے آگے بڑھنا ہی تو اس رشتے کی بیوٹی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ میری کتنی شارٹ کمنگز کے ساتھ مجھے بیئر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ مسلسل کرٹیسزم یعنی تنقید، مسلسل کمپیریزن یعنی کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا رشتے میں گھٹن لے آتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ جس شخص کے بظاہر پالشڈ پرسنالٹی سے آپ اپنے شریک حیات کو کمپیئر کر رہے ہیں اس کے اپنے اندر کتنے ایشوز ہیں؟ کیا خبر اس میں آپ کے شریک حیات سے زیادہ کمزوریاں ہوں۔ اپنے شریک زندگی کی گڈ کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر حال میں شکر کریں اور اسے اپنی زندگی میں محبت کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، اور سوچیں کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ وہ ایسا ہے۔ جب اس سے کچھ غلط ہو جائے تو اس پر نا امیدی یا حقارت بھری نگاہ نہ ڈلے۔ احترام کے ساتھ اس کے جذبات، اس کے چوائسز اور اس کی عادتوں کو قبول کریں
تاکہ اسے احساس ہو کہ آپ اس کو اس کی غلطیوں اور کمزوریوں کے باوجود سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گا کہ وہ جس حال میں بھی ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کو پوری سپیس ملے گی کانفیڈنس کے ساتھ گرو کرنے کے لیے۔ اس کے کیریکٹر میں مضبوطی ڈیولپ ہونے لگے گی اور لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے جو اس کے اندر کی بیسٹ کوالٹیز دبی ہوئی تھیں انہیں باہر آنے کا موقع ملے گا۔ نمبر 3 ہے افیکشن، فزیکلی یا ایموشنلی محبت اور خیال کا اظہار کرنا۔ جب آپ اپنی میرڈ لائف میں شروع ہی سے محبت اور خیال کا اظہار کر رہے ہوں گے تو جب کبھی آپ کا شریک حیات ہرٹ فیل کر رہا ہوگا یا اسے کسی چیلنج کا سامنا ہوگا تو اس کیفیت میں اسے پورا یقین ہوگا کہ آپ موجود ہیں اس کی بات کو سننے کے لیے، اس کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اسے حل کرنے میں مدد کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ اس افیکشن کو روکے رکھیں گے تو ایسے موقع پر جب کہ آپ کے شریک حیات کو حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا فیل کرتا ہے۔ کچھ نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سوچ کر افیکشن روکے رکھتے ہیں کہ دوسرا شخص معافی مانگتا ہوا خود ہی آ جائے گا۔ ظاہر ہے یہ طریقہ میرج کے رشتے میں بالکل کامیاب نہیں رہتا اور یہ امیچورٹی یعنی ناسمجھی کی علامت ہے کہ جب آپ جان بوجھ کر خیال کرنا چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ خواتین اس طرح کر کے اپنی بات منوانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا قطعی احساس نہیں ہوتا کہ یہ ان کی میرج پر اور ان کے شوہر کے مورال یعنی حوصلے پر کتنے برے اثرات ڈال رہا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ آپ کا شریک زندگی کس طرح کے افیکشن کو قبول کرتا ہے۔ کچھ کو فزیکل انٹیمیسی چاہیے، کچھ کو کوالٹی ٹائم، کچھ کو گفٹس، کچھ کو تعریفی یا حوصلہ دینے والے الفاظ یا پھر خدمت کرنا محبت اور خیال کا اظہار لگتا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ آبزرو اور نوٹ کریں کہ آپ کا شریک حیات کس طرح کے افیکشن سے خوش ہوتا ہے۔ اب آپ کو صبر اور کنسسٹنسی یعنی استقامت چاہیے۔ آپ بھی اسے بتائیں کہ آپ کس طرح محبت اور خیال کا اظہار پسند کرتے ہیں، کس چیز سے آپ بینگ لوڈ محسوس کرتے ہیں، جیسے گھر کے کاموں میں مدد کرے یا ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے یا پھر رات کو گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے باہر واک پر جائے۔ اس طرح آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزید بانڈنگ فیل کریں گے۔ نمبر 4 اپریسیشن۔ اپریسیشن یعنی تعریف ہر انسان کی جذباتی یعنی ایموشنل ضرورت ہے۔ یہ وہ فیول ہے جو انسان میں ایک نئی طاقت بھر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے شریک زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی ہر ایفرٹ کی تعریف کریں گے اس میں حوصلہ پیدا کرے گا اور وہ اپنی تمام صلاحیتیں اور اپنی تمام انرجی آپ کو خوش کرنے پر نچھاور کر دے گا۔ یہ اپریسیشن ہی تو ہے جو قربت کے رشتے میں اضافہ اور گہرائی لاتی ہے، کیونکہ اس طرح آپ اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی شریک زندگی کو ہر حال میں اور ہر حالت میں قبول کر لیا ہے۔ اپریسیشن شو کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے الفاظ، اپنے جیسچرز یا اپنی حرکات سے شکرانے کا اظہار کریں ان تمام چھوٹے سے چھوٹے کام یا بڑے سے بڑے پروجیکٹس کے لیے جو آپ کے شریک زندگی نے آپ کی میرڈ لائف میں سکون لانے کے لیے کیے ہیں۔ ان کا شکریہ کریں کہ کس طرح انہوں نے بچوں کے لیے اور گھر کے لیے محنت کی ہے یا کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گفٹس دے کر خوشگوار سرپرائزز دیں۔ جب آپ اپنے شریک حیات کی تعریف کریں گے تو قدرتی طور پر اسے اندر سے خوشی محسوس ہوگی اور ریٹرن میں آپ کو اس کی بھرپور چاہت اور بھرپور توجہ ملے گی۔ شکایتیں تو ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا اظہار ایک بیلنس کے ساتھ کریں۔ ایک ریشو بنا لیں، ہر کمپلین کے نسبت 5 اپریسیشنز، یعنی ہر کمپلین کو آپ بیلنس کرنے کے لیے کم از کم 5 چیزوں کی تعریف کریں۔ تو یا تو آپ کمپلین کو روک ہی دیں یا پھر ساتھ میں 5 اپریسیشنز تیار رکھیں۔ نمبر 5 ہے الاؤنگ۔ اپنے شریک حیات کو وہ فریڈم دینا کہ وہ فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اینڈ سیکنڈلی میرڈ لائف کے لمٹس میں رہتے ہوئے اپنے چوائسیز اور اپنے جائز پسند اور ناپسند کے مطابق زندگی میں آگے بڑھیں۔ جب انہیں اس فریڈم کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹنس اور اپریسیشن بھی ملتی ہے تو آٹومیٹکلی ان کے اندر مزید گرو کرنے اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ اس خوف سے کہ آپ اس کی محبت یا توجہ نہ کھو دیں اس پر پابندیاں لگاتے ہیں، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قطعی نامناسب ہے، کیونکہ اس سے اسے اپنے اوپر پابندیوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اسپریچولی دیکھا جائے تو جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، جب آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لا سکتے تو اس ہی طرح آپ کسی کے پرسنل کیریکٹر کو بھی زبردستی چینج نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو آزاد کریں اس کنٹرول کرنے کی خواہش سے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے شریک حیات کو چینج کرنے کی کوشش نفرت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسے نرمی اور محبت کے ساتھ فریڈم دیں۔ آپ کے اس محبت بھرے ہمدردانہ رویے سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ آپ کا شریک زندگی انکریج ہوگا اپنے آپ کو اس طرح اڈیپٹ کرنے میں، یعنی چینج کرنے میں جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ اب جبکہ ہم نے آپ کو ان 5 کی پوائنٹس کے بارے میں بتا دیا ہے جو کہ آپ اپنی میرڈ لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ یہ ضرور نوٹ کریں کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک بھی شریک حیات کو جو بھی شکایت ہوتی ہے اس کے پیچھے ان 5 پوائنٹس میں سے ایکچولی کسی ایک یا 2 کی خواہش یا طلب ہوتی ہے۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کے شریک حیات کو عام طور پہ آپ سے کیا کمپلینٹس ہوتی ہیں، پھر انالائز کریں کہ ان شکایتوں کے پیچھے آخر ان 5 میں سے کون سی خواہش دبی ہوئی ہے۔ کیا وہ توجہ چاہ رہا ہے، یا کیا اس کو آپ کی طرف سے خیال اور پیار کی کمی محسوس ہو رہی ہے، یا پھر وہ یہ چاہتا ہے اسے قبول کیا جائے وہ جیسا بھی ہے، یا پھر وہ تعریف چاہتا ہے، یا پھر اپنے حساب سے گرو کرنے کی فریڈم کا طلبگار ہے۔ اب یہ آپ جج کریں گے کہ اصل میں کون سی چیز کی طلب ہے ان کی اس شکایت کے پیچھے۔ جیسے ہی آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کے اندر غصے اور فرسٹریشن کے بجائے ان کے لیے آپ کے دل میں کیئر اینڈ محبت ڈیولپ ہو جائے گی، اور آپس کے ان اختلافات کو ہینڈل کرنا، ان کا سولوشن نکالنا اور آسان ہو جائے گا۔ اپ کمنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل لائف کوچنگ فار سول سسٹرز کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو ہر نیو ویڈیو ریلیز ہونے پر نوٹیفائی کیا جائے گا۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں یا ہماری ویب سائٹ lifecoachingsoulsisters.com پر جا کر دیے گئے نمبر پر بھیجیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔